ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سے بھی خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے، آج ہم نے آپ سبھی کے لیے، آپ احباب و دوست و احباب کے لیے ایک بہت ہی بہترین نسخہ، بہت ہی بہترین عمل، جو کہ آپ کو اللہ رب العزت ہر ایک ایگزام میں، ہر ایک امتحان میں انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی اگر آپ اس کو آزما کر کے دیکھ لیں۔ اگر آپ اس کو پورے ویڈیو کو اگر بالکل سن لے آسان طریقے سے، اطمینان سے، سکون کے ساتھ، تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی۔ جس طریقے سے میں بتاتا ہوں اس طرح سے انشاءاللہ آپ عمل کریں گے، چاہے آپ کا کوئی بھی ایگزام ہو، کوئی سا بھی امتحان ہو، کوئی سا بھی پریکشا ہو، اس میں انشاءاللہ آپ کو بالکل 100% انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ کامیابی کے لیے ایک بہتر طریقہ ہے انشاءاللہ، آسان طریقہ ہے انشاءاللہ، آپ کو ہم پڑھ کر کے بتاتے ہیں اور آپ سماعت کریں گے۔ دیکھیے، امتحان میں کامیابی کا وظیفہ، بھولا ہوا سبق جتنا بھی آپ پڑھے ہیں، بھولا ہوا سب یاد آ جائے گا۔ پاورفل دعا ہے، کامیابی پریکشا کے لیے ہے انشاءاللہ۔ آپ چاہے کوئی سا بھی ایگزام دیں گے، کوئی سا بھی آپ پریکشا دیں گے، تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی اس میں۔ تو آپ جو ہے یہ بالکل اس کو آپ سماعت کر لیں، اس کو سنیں اور اس پہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی، چاہے جس طریقے سے آپ کا ایگزام ہو، جس طریقے سے آپ کا پریکشا ہو۔ تو چلیے، آپ کو ہم بتاتے ہیں آپ کو کرنا کیا ہے، کیا پڑھنا ہے، کون سی ایسی دعا ہے تو ہر ایگزام میں جو یہ کام آ سکتا ہے، بالکل آزمایا ہوا ہے۔ میں نے بھی اس کو آزما کے دیکھا ہے، میں نے بھی اس کو پڑھا ہے، اللہ رب العزت نے کامیابی دیا ہے ہر ایک ایگزام میں، ہر ایک امتحان میں۔ چاہیے جس طریقے سے آپ کا امتحان ہو، اردو ہو، عربی ہو، فارسی ہو، انگریزی ہو، ہندی ہو، چاہے جس طریقے سے آپ کا ایگزام ہو، انشاءاللہ آپ اس کو سنیں اور آپ اس پر عمل کر لیں۔ جس طریقے سے اس کو کچھ چیزیں ہیں یاد کر لیں، انشاءاللہ آپ کو یاد بھی ہوگا۔ تو آپ اگر اس طریقے سے آپ اس کو سماعت کر لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، اور اگر آپ اس کو اپنے دماغ میں بسا لیتے ہیں، تو جتنا آپ پہلے پڑھے ہیں سب پڑھا ہوا انشاءاللہ آپ کو یاد بھی ہو جائے گا، اور آپ ایگزام میں، امتحان میں بالکل صحیح صحیح سوالوں کا جواب لکھیں گے۔ آپ کے دماغ میں جلد سے جلد وہ سوالوں کا جواب آنا شروع ہو جائے گا۔ چلیے آپ کو بتاتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ایک کتاب سے میں نے یہ فوٹوز کھینچا ہے، دیکھیے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کامیابی امتحان یا کسی اور مقابلہ میں کامیابی کے لیے یہ تعویذ بہت مؤثر ہے۔ امتحان کے دن صبح سویرے اٹھے اور صبح کی نماز ادا کریں، یعنی فجر کی نماز آپ ادا کریں۔ ادا کرنے کے بعد 11 مرتبہ سورۃ الحمدللہ، یعنی الحمد شریف، الحمدللہ رب العالمین، یہ سورت ضرور پڑھے، یعنی سورہ فاتحہ آپ پڑھے 11 مرتبہ، اور ایک بار چاروں قل میں پڑھ کے بھی بتاؤں گا انشاءاللہ، اسی طریقے سے آپ کو پڑھنا ہے، کس طرح سے پڑھنی چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنا ہے، 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں گے۔ اس کے بعد جو ہے 21 مرتبہ نصر من اللہ و فتح قریب، اس کو جو ہے آپ 21 مرتبہ پڑھیں گے، نصر من اللہ و فتح قریب۔ اللہ کے حضور، اللہ کے بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں گے، سجدہ کریں گے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد، اطمینان سے کہیں آپ جہاں آپ کو موقع ملے وہاں آپ جو ہے نماز پڑھنے کے بعد سجدے میں چلے جائیں گے۔ سجدے میں جانے کے بعد کامیابی کے لیے دعا کریں گے۔ اس کے بعد آپ اپنے اوپر دم کر لیں گے۔ تو چلیے، آپ کو کس طریقے سے آپ کو پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد اتنا فجر کے وقت پڑھنا ہے، پھر امتحان میں بھی پڑھنا ہے۔ امتحان میں کیا پڑھنا ہے، اتنا تو سارا نہیں ہو سکتا ہے امتحان میں، لیکن امتحان میں کیا پڑھنا ہے وہ بھی میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ چلیے، آپ کو پہلے فجر کے وقت کیا پڑھنا ہے اس کا میں بتاتا ہوں۔ جتنے دن تک ایگزام ہوں گے، جتنے دن تک پریکشا ہوں گے،
اتنے دن تک صبح سویرے اٹھیں گے، فجر کی نماز آپ ادا کریں گے۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اس دعا کو، اس صورت کو، اس چیز کو آپ عمل کریں گے، انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی 100%۔ دیکھیے میں کتاب بالکل اس طریقے سے دکھا رہا ہوں، میں کتاب کو بھی دکھا رہا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل۔ تو آپ کو اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو کیا پڑھنا ہے، دیکھیں 11 مرتبہ الحمدللہ۔ اب الحمدللہ کس طریقے سے پڑھنا ہے، یعنی سورہ فاتحہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ پھر 10 مرتبہ اور پڑھنا ہے، یعنی 11 مرتبہ الحمدللہ پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد ایک ایک بار چاروں قل، یعنی سب سے پہلے قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ اس کے بعد جو ہے 21 مرتبہ اس کو آپ کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نصر من اللہ وفتح قریب 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 نصر من اللہ وفتح قریب۔ اسی طرح جو ہے بالکل آپ اسی طریقے سے آپ کو 21 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، نصر من اللہ وفتح قریب۔ اس کو پڑھنے کے بعد جو ہے آپ سجدے میں چلے جائیں گے۔ سجدے میں جانے کے بعد آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، پاک پروردگار عالم میرے ایگزام میں، امتحان میں مجھے کامیابی دے۔ جس طریقے سے آپ کو دعا کرنی ہے، آپ اپنی زبان سے، اپنی دل سے آپ کو دعا کر لینی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہ فجر کا ہو گیا۔ فجر کے ہونے کے بعد اب جو ہے جس ٹائم آپ کا ایگزام ہوگا، جس ٹائم آپ کا امتحان ہوگا، جس ٹائم آپ پرچہ لکھیں گے، جیسے آپ کو کاپی مل جائے گا، تو جیسے ملے گا کاپی تو اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے، کاپی کو لینا ہے سامنے۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ کو 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔
3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद जो है, जैसे कि कौन सा दुरूद शरीफ पढ़ना, जो भी आपको याद हो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, या फिर अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, या फिर दुरूद इब्राहिम जो आप नमाज में पढ़ते हैं। 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। फिर उसके बाद जो है आपको यही दुआ पढ़ना है। कौन सा? जो अभी जो मैंने आपको पढ़ के बताया है। इसलिए कि उस वक्त जो है बहुत कम समय मिलता है, तो उस टाइम जो है आपको इतना सा पढ़ना है। नस्रुम मिनल्लाहि व फ़तहुन क़रीब, 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 नस्रुम मिनल्लाहि व फ़तहुन क़रीब। ये दुआ को जो है आपको 21 मरतबा इस दुआ को आपको पढ़ लेना है। और फिर उसके बाद अपनी कापियों पे फूंक मार लेना है और अपने सीनों पे फूंक लेना है। फिर उसके बाद जो है आपको शुरू कर देना है। इंशाअल्लाह जितना आप पढ़े होंगे कभी न कभी वो सारा आपको याद आ जाएगा और बिल्कुल आसान तरीके से आप सही सही सवालों का आप जवाब दे देंगे इंशाअल्लाह। और आपको अच्छा खासा नंबर भी मिलेगा और आपको जो है फर्स्ट होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आप इंशाअल्लाह इसको ज़रूर से ज़रूर आज़मा करके देख लें। इंशाअल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। इजाज़त पाने के लिए आप जो है इसमें कुछ भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो या फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ करके आप जो है इसको शुरू कर सकते हैं। तो आप जो है बिल्कुल सभी के लिए, जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी देख रहे हैं, सभी के लिए इजाज़त है। बिल्कुल आप इसको आज़मा सकते हैं, कोई इसमें वो नहीं है। इंशाअल्लाह मैं दुआ करता हूँ कि सभी को अल्लाह पाक, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इम्तिहान में, चाहे कोई सा भी इम्तिहान हो, उर्दू का हो, अंग्रेज़ी का हो, फ़क़ानिया हो, मौलवी हो, बिहार बोर्ड का हो, इंटर हो, मैट्रिक का हो, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सभी को कामयाबी दे। चाहे किसी का भी वैकेंसी वगैरह का किसी का भी एग्ज़ाम हो, किसी में भी परीक्षा हो, चाहे किसी तरह का हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसमें उन सभी को कामयाबी और कामरानी अता फ़रमाए। तो वीडियो को जो है आप इंशाअल्लाह सेव करके रखेंगे, व्हाट्सएप वगैरह पे शेयर करेंगे और जो है आप इसको बार बार सुनेंगे। इंशाअल्लाह आपको याद भी हो जाएगा। मैंने पढ़ के बताया किस तरीके से आपको पढ़ना है, उसी हिसाब से आपको पढ़ लेना है और इंशाअल्लाह ज़रूर से ज़रूर कामयाबी मिलेंगे। मदरसे बच्चों के लिए भी और जो है दीगर लोगों के लिए, इंशाअल्लाह सभी के लिए फ़ायदेमंद सक्सेसफुल वीडियो है। तो इंशाअल्लाह ज़रूर से ज़रूर इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। खुदा हाफिज़। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सभी को कामयाबी कामरानी अता फ़रमाए।